أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 83 تک 8 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے ان کا ذکر کیا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور مقام جس جگہ پہ ہوئی وہ اور تھا اور وہ بت پرستی کا مرکز تھا، بلکہ آپ کی فیملی کے ایک فرد آزر جن کے بارے میں اکثر علماء اہل سنت کی یہ رائے ہے دلائل کی بنیاد پر، اور وہ دلائل آگے آ رہے ہیں کہ ان کا نام آزر آپ کے چچا وہ بت نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت گھر بھی تھے، بت بناتے تھے اور ان کا کاروبار تھا یہ بتوں کا۔ تو آپ نے انہیں بت پرستی سے نجات دلانے کے لیے تقویٰ کی توحید کی طرف آپ نے انہیں بلایا، اور پھر بتوں کے علاوہ آپ کی قوم چاند سورج اور ستاروں کو بھی پوجتی تھی۔ تو آپ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ان کے شرک کا رد کیا اور ان پر حجت قائم کر دی کہ جن چیزوں کو خدا کے علاوہ تم پوجتے ہو ان کی اپنی ہی حیثیت کچھ نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت ان کے اندر تمہیں فائدہ پہنچانے کی طاقت پیدا نہ کرے۔ سورج چاند ستارے یہ تو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں اور اس کی فرما برداری میں تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے وجود میں تمہارے بھی محتاج ہیں۔ تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور ان پر حجت تمام ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہ مکالمہ بڑے خوبصورت پیرائے میں ہماری ہدایت کے لیے ان آیات طیبات میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے آزر سے اتتخذ کیا تم بناتے ہو اصنامن بتوں کو آلہہ خدا انی اراکا بے شک میں دیکھتا ہوں وقومکا میں دیکھتا ہوں تمہیں انی اراکا بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں وقومکا اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم نے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات ساری بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ فلما جن علیہ پھر جب چھا گئی ان پر اللیل رات، جنہ کا مطلب ہے چھا جانا، چھا گئی ان پر رات، رآ تو دیکھا انہوں نے کوکبن ایک ستارہ، قالا اور بولے ہاذا ربی کیا یہ میرا رب ہے، فلما فلا پھر جب وہ ڈوب گیا، قالا تو آپ نے فرمایا لا احب میں نہیں پسند کرتا الآفلین ڈوب جانے والوں۔ فلما پھر جب رآ انہوں نے دیکھا القمر چاند کو بازغاً چمکتے ہوئے، قالا تو کہا ہاذا ربی کیا یہ میرا رب ہے، فلما فلا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا غروب ہو گیا، قالا تو فرمایا لا لم یہدنی اگر نہ ہدایت دیتا مجھے ربی میرا رب لأکونن تو میں ضرور ہو جاتا من القوم الضالین میں بھی گمراہ قوم سے۔ فلما رأى الشمس پھر جب دیکھا اپنے سورج کو بازغاً جگمگاتے ہوئے، قالا تو فرمایا ہاذا ربی کیا یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ فلما فلت لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، قالا تو آپ نے فرمایا یا قومی اے میری قوم انی بریء بے شک میں بیزار ہوں مما تشرکون ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، انی وجہت بے شک میں نے پھیر لیا ہے
وجہ اپنا رخ للذی اس ذات کی طرف فطر السماوات والارض جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حنیفا یکسو ہو کر وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں وحاجہ قومہ اور جگڑنے لگی ان سے ان کی قوم قالا تو آپ نے فرمایا اتحاجونی کیا تم جگڑتے ہو مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وقد ہدان حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے مجھے ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا ما تشرکون به ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا الا ان یشاء ربی مگر یہ کہ میرا رب کوئی چاہے شیئن کوئی تکلیف میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے واسع ربی گھیرے ہوئے ہے میرا رب کل شیء ہر چیز کو علما اپنے علم سے افلا تتذکرون کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے وکیف اخاف اور کیسے ڈروں میں ما اشرکتم ان چیزوں سے تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے جنہیں ولا تخافون حالانکہ تم نہیں ڈرتے انکم اشرکتم باللہ اس بات سے کہ تم نے شریک بنایا ہے اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به اللہ کے ساتھ تم نے اسے شریک بنایا ہے ما لم ينزل به نہیں اتاری اللہ رب العزت نے اس کے متعلق علیکم تم پر سلطان کوئی دلیل فائل الفریقین فریقین پس دونوں فریقوں میں سے احق کو کون زیادہ حقدار ہے بالامن امن و سلامتی کا ان کنتم تعلمون اگر تم کچھ جانتے ہو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا اور نہ ملایا انہوں نے ایمانہم اپنے ایمان کو بظلم ظلم سے یہاں ظلم کا معنی شرک ہے اولئک لہم الامن انہی کے لیے امن ہے وہم مہتدون وہی ہدایت یافتہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مشہور واقعہ ہے اسے ذکر کیا جا رہا ہے اپنے چچا کے ساتھ مکالمے سے پہلے جو مکالمہ تھا وہ ذکر کیا گیا انہیں جو نصیحت کی آپ نے اپنے چچا کو وہ ذکر کی گئی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی اس کا ذکر ہوا اور پھر آگے مکالمے کا ذکر ہوا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا اب یہاں پہ جو بات حل طلب ہے وہ یہ کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا یا والد تھا آپ کے والد مسلمان تھے یا کافر تھے تو اس مقام پر مختلف تفسیروں میں جو وضاحت کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا نہیں تھا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اور یہاں چچا پہ اب کا لفظ بولا گیا ہے اور اب کا لفظ چچا پہ بولنا یہ لغت عرب میں عام ہے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب کا لفظ بولا کہ ردو علیہ ابھی اب یہاں ابھی سے مراد آپ کی چچا ہی ہیں اور قرآن پاک سورہ بقرہ میں یہ بات موجود ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنی اولاد سے کہ بتاؤ تم میرے بعد کس خدا کی پوجا کرو گے تو آپ کے بیٹوں نے کہا نعبد الہ کا ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے و الہ آبائی کا اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق باپ دادا کون ہے ابراہیم ہے اسماعیل ہے اسحاق ہے اب حضرت اسحاق تو ان کے باپ تھے ہی لیکن حضرت اسماعیل چچا تھے تو اب کا لفظ بول کر انہوں نے حضرت اسماعیل کو جو چچا تھے ان کو بھی اس میں شامل رکھا تو لغت عرب میں چچا کے لیے اب کا لفظ یہ عام ہے اس میں کوئی پریشانی اور شک و شبے کی بات نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ کیوں اس سے ہم چچا مراد لیتے ہیں اہل سنت کے اکثر علماء نے چچا مراد لیا ہے اب مراد کیوں نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں موجود اور مرکزی شخصیات میں سے ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی یہ عظمت ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کافر پیدا نہیں ہوا حضور کے والد پھر ان کے والد پھر ان کے والد چلتے چلتے حضرت اسماعیل پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ اگر آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانے تو پھر
مشرک آ گیا درمیان میں، حالانکہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے کہ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى صُلْبِ عبد اللہ بن عبد المطلب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے ایک طاہر سے ایک طیب کی طرف، اور پھر طیب سے ایک طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت میں پہنچا دیا۔ علامہ علوسی نے، امام سیوطی نے، امام کسلانی نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی نقل کی ہے، لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب پاک رہے تو ایک مشرک حضور کے سلسلہ نسب میں نہیں آ سکتا، تو یہاں پہ کیونکہ اب سے چچا مراد لینے کی گنجائش بھی موجود ہے، تو اس لیے اکثر مفسرین نے، اہل سنت و جماعت کے مفسرین اور مورخین نے اس سے مراد یہی لیا۔ مثلا تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے کہ ان ابا ابراہیم لم یکن اسمہ آذر انما کان اسمہ طارق، کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر نہیں تھا، ان کا نام طارق تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے، علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بات لکھی ہے تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت کہ ان اہل کتابین والتاریخ اجمعوا علی ان آذر ام ابراہیم کما قال الرازی وقال السیوطی، کہ بے شک اہل کتاب یہود و نصارہ اور تاریخ نگاروں کا اجماع ہے کہ آذر سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، آپ کا باپ نہیں ہے۔ امام راضی اور امام سیوطی نے بھی یہی کہا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد 1 صفحہ 163 پہ لکھا ہے کہ وہ جمہور اہل النصب منہم ابن عباس علی ان اسم ابیہ طارق، جمہور علماء نسب جن میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اس بات پر ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا، آذر نہیں تھا۔ اور پھر ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت جو دعائیں کر رہے ہیں، اب تعمیر کعبہ اس وقت تو یہ ہے کہ جب آذر مر چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عراق میں نمرود اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ مقابلہ ہو چکا، اس کے بعد آپ فلسطین آئے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ آئے، اور پھر اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہاں جو دعائیں مانگی ان میں ایک دعا کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو اگر آذر آپ کا والد ہوتا اور ظاہر وہ کافر تو تھا ہی، اس کا اسلام قبول کرنا تو ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے لیے دعا کیوں مانگے؟ حالانکہ اس اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طے ہے کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ دلائل الشواہد ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں آذر کے لیے جو اب کا لفظ ہے اس سے مراد چچا لیا جائے، اور چچا لینے کی پوری گنجائش یہاں پہ موجود ہے، اور پھر شریعت کے دوسرے دلائل بھی موجود ہیں۔ پھر آگے فرمایا انی اراک و قومک، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اور زیادہ بت پرستی سے بڑھ کر کھلی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آگے رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی، آپ پہ کرم نوازی ہوئی، زمین و آسمان کی چیزیں آپ کے اوپر کھولی گئی، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کے مشاہدے کروائے، اس کا ذکر ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اسی طرح ہم نے دکھا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کے یقین میں کوئی کمی تھی تو اللہ رب العزت نے یہ معراج کروا کر آپ کو یقین والا معراج کیا تو آپ یقین والے بن گئے، نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام پہلے ہی مقام یقین پہ ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کہ کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کریں یا کوئی ایسا کام کریں جو کفر ہو یا کفر جیسا ہو۔ پھر اس سے مراد کیا ہے؟ یقین کامل۔ فلما جن علیہ اللیل، پھر جب چھا گئی ان پر رات، رہا کوکبہ، تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ اب یہاں
ہاذا ربی، اصل میں احاذا ربی ہے، یہاں پہ سوالیہ محذوف ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں استفہام انکاری ہے کہ کیا یہ میرا خدا ہے، مطلب کہ کسی چیز کے بارے میں سوال کر کے اس کا رد کر دینا کہ یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو ہاذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے. فلما افل، اب چونکہ وہاں پہ وہ قوم ستارہ پرست تھی تو آپ ستارے کی حقارت ان کے سامنے واضح کرنے لگے. فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال، تو آپ بولے لا احب الافلین، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو خود ڈوب گیا ہے اور اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکا تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب آپ نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، اب ان کا رد کرنے لگے جو چاند پرست تھے. قال ھذا ربی، تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افل، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو آپ نے کہا کہ اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ہو جاتا گمراہ قوم میں سے. اب یہاں کے لوگوں نے اس شک و شبے کا اظہار کیا تھا پہلے کہ وہ جو آپ نے چاند کو دیکھا، پھر پہلے ستارے کو دیکھا اور چاند کو دیکھا کہ وہ نکلے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور یقین میں کوئی کمی تھی، جب ڈوب گئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. یہ غلط باتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی کفر و شرک میں کسی درجے میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں یہدینی لئن لم یہدنی ربی، اگر نہ دیتا میرا رب مجھے ہدایت. تو ہدایت آپ کے پاس موجود تھی پہلے سے ہی، تو وہ اعتراض یہاں پہ وارد نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب آپ نے دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے، قال ھذا ربی، تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. اب رد کرنے لگے ہیں ان کے اس جھوٹے عقیدے کو. فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی یہ چیزیں جنہیں تم اپنا خدا بنائے بیٹھے تھے، یہ تو خود ڈوبنے والی ہیں، خود کسی دوسرے کی محتاج ہیں، تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہیں، اور تم انہیں خدا کے مقابلے میں شریک تم نے ٹھہرایا ہوا ہے. تو میں ان چیزوں سے بیزار ہوں. میری کیا کیفیت ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے پھیر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، حنیفا یکسو ہو کر، میری کسی اور کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے رب کی طرف توجہ ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اب جب یہ صورتحال بنی تو آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے ہمارے خداؤں کی توہین کی، تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. تو آپ نے ان کا جواب دیا، تو اس کا ذکر ہے، اور آپ نے انہیں پھر جو جواب دیا اس کا ذکر ہے. وحاجہ قوم، جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم. قال، تو آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں. وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی، مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، شرک سے میں پاک ہوں، کفر سے پاک ہوں، اور میں اسی خدا کو اپنا خدا سمجھتا ہوں جو حقیقت میں خدا ہے. اس نے مجھے ہدایت دی ہے، تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو، اور جو تم مجھے ڈراتے ہو کہ تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. سن لو، ولا اخاف ما تشركون به، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ رب العزت کوئی مجھے مصیبت پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا، لیکن تمہارے بت مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. وسع ربی کل شیء علما، گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، ہر چیز اس کے ہاتھ قدرت میں ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے. وکیف اخاف، اور کیسے ڈروں میں، معاشرت تم بھی، ان چیزوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. ولا تخافون، حالانکہ تم تو نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، اس بات پر کہ تم شریک بناتے ہو، بنایا ہے تم نے اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به علیکم سلطان، اس چیز کو جس کے متعلق اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. ڈرنا تو تمہیں چاہیے نا،
کہ اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے اور ہر چیز جس کے قبضے میں ہے، اسے چھوڑ کر تم ان بتوں کو شریک بنا رہے ہو، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، میں کیوں ڈروں، میں تو جو حقیقی خدا ہے اسی کا پیروکار ہوں، اسی کا پجاری ہوں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن و سلامتی والا ہے؟ یعنی امن میرے پاس ہونا چاہیے جو توحید پرست ہوں، یا تمہارے پاس ہونا چاہیے جو مشرک ہو؟ ان کنتم مؤمن، اگر تم جانتے ہو۔ پھر آگے رب العزت نے امن کی بات کی ہے کہ امن دنیا اور آخرت میں امن کن کے لیے ہے، دلی سکون کن کے لیے ہے، دوزخ سے نجات کن کے لیے ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، اولئک لہم الامن، وہی لوگ امن میں ہیں، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو ظلم کا لفظ ہے اس سے مراد شرک ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس آیت تجربہ کے نزول کے بعد پریشانی کے عالم میں آقا علیہ والسلام کی بات میں عرض کیا کہ حضور کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم نہ کرے، گناہ تو بندے سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں عام گناہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں شرک مراد ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت تجربہ پڑھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے شرک نہ کر، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقیدہ توحید پہ کاربند رہنا یہی امن ہے، دنیا میں بھی امن ہے۔ ایک خدا کا بندہ پجاری بن جاتا ہے، باقی چیزوں سے باقی جھوٹے خداؤں سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی امن ہے، جنت بندے کا مقدر بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ میں ہمارے لیے ہدایت کی بڑی باتیں موجود ہیں، بار بار ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔